کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، اسکرین روشن ہو، ویڈیوز چل رہی ہوں، مگر دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کی خوشیوں بھری تصویر دیکھی اور بغیر کسی وجہ کے آپ کے دل میں عجیب سی کمی، عجیب سا خالی پن پیدا ہو گیا؟ آپ ہنس رہے تھے مگر اندر سے ٹوٹ رہے تھے، آپ اسکرول کر رہے تھے مگر سکون کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا سوشل میڈیا واقعی صرف ایک ایپ ہے یا یہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں زہر گھول رہا ہے؟ آج ہم ایک ایسی حقیقت کا سامنا کریں گے جس سے اکثر لوگ نظریں چرا لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو ڈرائے گی نہیں مگر جگائے گی ضرور۔ اگر آپ نے کبھی سوشل میڈیا دیکھ کر اپنے دل میں کمی، حسد یا بے چینی، اداسی محسوس کی ہے تو اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کو نہ صرف اس درد کی اصل وجہ سمجھ آ جائے گی بلکہ اس کا حل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کا زہر اور دل کے سکون کے بارے میں۔ سوشل میڈیا خود برا نہیں، لیکن اس پر ہونے والا موازنہ، وہ خاموش مقابلہ، وہ دکھاوے کی دوڑ، وہی اصل زہر ہے۔ جب آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں تو ہر طرف کامیابی ہے، فیس بک پر ہر گھر خوشحال ہے، ٹک ٹاک پر ہر شخص کانفیڈنٹ ہے، مگر حقیقت، ہر مسکراہٹ کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، ہر کامیابی کے پیچھے آزمائش ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جنگ جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی حقیقی زندگی کا موازنہ کسی اور کی ہائی لائٹ ریل سے کرتے ہیں، اور پھر ہم خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوشل میڈیا زہر بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ آزمائش ہے، ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا حسد کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ اصل سکون یہاں نہیں، اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دوسروں جیسا بنو، دوسروں سے آگے نکلو۔ ہم تب تک کامیاب نہیں جب تک تمہارے پاس وہ سب کچھ نہ ہو جو دوسروں کے پاس ہے، اور پھر دل بے چین ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ذہن میں وہی تصویریں گھومتی ہیں۔ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اس کی شادی کتنی خوبصورت ہوئی، اس کے بچے کتنے پیارے ہیں، اس کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے، اور پھر دل آہستہ سے کہتا ہے میرے پاس کیا ہے؟ یہ سوال اگر اللہ سے جڑ جائے تو ایمان بن جاتا ہے، اور اگر لوگوں سے جڑ جائے تو حسد بن جاتا ہے۔ یہی فرق ہے زہر اور سکون میں۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی سوچا جس کی زندگی آپ کو پرفیکٹ لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کو سجدے میں رو رہا ہو؟ جس کی شادی آپ کو ڈریمی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں سکون نہ ہو؟ جس کی دولت آپ کو متاثر کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل خالی ہو۔ سوشل میڈیا تصویر دکھاتا ہے، اسلام حقیقت دکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا کہتا ہے لوگوں کو امپریس کرو، اسلام کہتا ہے اللہ کو راضی کرو۔ سوشل میڈیا کہتا ہے نظر آؤ، اسلام کہتا ہے قبول ہو جاؤ۔ یہی اصل جنگ ہے۔ آج کا انسان تھکا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود بننے کے بجائے کسی اور بننے کی کوشش کر رہا۔ کمپیریزن دل کا سکون چھین لیتا ہے، کیونکہ یہ شکر کو ختم کر دیتا ہے، اور جب شکر ختم ہو جائے تو نعمتیں بھی بے معنی لگتی ہیں۔ آپ کے پاس صحت ہے مگر آپ کسی اور کی گاڑی دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ماں باپ ہیں مگر آپ کسی اور کی ویکیشن دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے مگر آپ کسی اور کی لگژری لائف اسٹائل دیکھ کر دل تنگ کر لیتے ہیں۔ یہ زہر آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کرتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اوپر والوں کو دین میں دیکھو، نیچے والوں کو دنیا میں دیکھو۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ امیر ہے تو کوئی آپ سے زیادہ غریب بھی ہے۔ اگر کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو کوئی آپ سے زیادہ محروم بھی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا نے ہماری آنکھوں کا زاویہ بدل دیا ہے۔ ہم صرف اوپر دیکھتے ہیں، نیچے نہیں۔ نتیجہ، ہم کبھی مطمئن نہیں ہوتے، اور جو شخص مطمئن نہ ہو وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔
دل کا سکون لائک سے نہیں آتا، دل کا سکون اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں، جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں، جب آپ الحمدللہ دل سے کہتے ہیں، وہاں کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے، اور رب کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ آج ہم نے صرف دروازہ کھولا ہے، ابھی ہم اس زہر کی گہرائی میں جائیں گے اور پھر اس کا علاج بھی تلاش کریں گے۔ لیکن پہلے یہ سوال خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی خوش ہوں یا صرف دوسروں کو خوش دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر یہ سوال آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم صرف باتیں نہیں کریں گے، آج ہم آئینہ دیکھیں گے، کیونکہ مسئلہ سوشل میڈیا نہیں، مسئلہ وہ موازنہ ہے جو خاموشی سے ہمارے دلوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ آئیے ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ عائشہ ایک عام سی لڑکی ہے، اس کی زندگی سادہ ہے، گھر، ذمہ داریاں، کچھ خواب، کچھ ادھورے ارمان۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھاتی ہے، 5 منٹ جو اکثر 1 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں۔ وہ انسٹاگرام کھولتی ہے، پہلی پوسٹ ایک دوست کی نئی گاڑی، دوسری پوسٹ کسی کی ڈریمی ویڈنگ شوٹ، تیسری پوسٹ کسی انفلوئنسر کی پرفیکٹ اسکن، پرفیکٹ لائف، پرفیکٹ اسمائل۔ عائشہ دیکھتی رہتی ہے، اس کا چہرہ خاموش ہے، مگر دل میں ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ وہ سوچتی ہے سب کی زندگی اتنی اچھی کیوں ہے، میں ہی کیوں پیچھے ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب کمپیریزن زہر بن کر دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دوسری کہانی۔ علی ایک نوجوان ہے، وہ محنت کرتا ہے، چھوٹی سی جاب ہے، گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ وہ ٹک ٹاک یا فیس بک کھولتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کے ہم عمر لوگ لگژری لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں۔ کوئی دبئی میں ہے، کوئی مہنگی کار کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے if you are not rich at 25 you are wasting your life۔ علی خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی تنخواہ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنی محنت کو بے معنی سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی انفلوئنسر قرض میں ڈوبا ہو سکتا ہے وہ ویڈیو صرف دکھاوا ہو سکتا ہے وہ زندگی ویسی ہو ہی نہ جیسی دکھائی جا رہی ہے۔ مگر سوشل میڈیا ہمیں سچ نہیں دکھاتا، وہ صرف منتخب لمحے دکھاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان منتخب لمحوں کو کسی کی پوری زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، ہر ایک کا رزق الگ، آزمائش الگ، وقت الگ، راستہ الگ۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہے کم دیتا ہے، اور دونوں صورتیں آزمائش ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ زیادہ ہونا ہی کامیابی ہے، مشہور ہونا ہی خوشی ہے، دکھائی دینا ہی اہمیت ہے، اور یہی جھوٹ دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک اور مثال، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہر وقت اپنی عبادت بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، عمرے کی تصویر، قرآن کی تلاوت کی ویڈیو، صدقہ دیتے ہوئے کی تصویر۔ نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنے والے کے دل میں کیا آتا ہے؟ میں تو اتنا دیندار نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا، میری عبادت کم ہے۔ اگر یہ احساس آپ کو اللہ کے قریب لے جائے تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ احساس آپ کو احساس کمتری میں ڈال دے تو یہ بھی کمپیریزن کا ایک زہر ہے۔ دین بھی مقابلہ نہیں، دین تو تعلق ہے۔ اللہ کو آپ کے فالوورز کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کو آپ کے دل کی سچائی سے فرق پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی چال کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ تم کافی نہیں ہو، تمہارا چہرہ کافی نہیں، تمہاری زندگی کافی نہیں، تمہاری کمائی کافی نہیں، تمہارا گھر کافی نہیں۔ اور جب انسان خود کو کافی نہیں سمجھنے لگے تو وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ کمپیریزن شکر کو مار دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو دیکھتے دیکھتے اپنے پاس موجود نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس ماں کی دعا ہے مگر آپ کسی اور کی لگژری ٹرپ دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس صحت ہے مگر آپ کسی اور کی برانڈڈ لائف دیکھ کر دل تنگ کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے مگر آپ کسی اور کی پاپولیرٹی دیکھ کر خود کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب آہستہ آہستہ دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچیں، ہم مسلسل کمپیریزن کرتے ہیں تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد، جلن، مایوسی، شکوہ، اور یہ سب دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ جب دل اللہ سے جڑا ہو تو وہ کمپیریزن سے اوپر اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رزق میرے لیے لکھا گیا ہے، میری آزمائش میرے لیے خاص ہے، میرا وقت میرے رب کے علم میں ہے۔
کبھی غور کریں، اگر سب کی زندگی ایک جیسی ہوتی تو دنیا کتنی بورنگ ہوتی۔ اگر سب امیر ہوتے تو صدقہ کون دیتا؟ اگر سب خوبصورت ہوتے تو خوبصورتی کی تعریف کیسے ہوتی؟ اگر سب مشہور ہوتے تو خاص کون ہوتا؟ اللہ نے فرق رکھا ہے تاکہ توازن رہے، لیکن ہم نے فرق کو مقابلہ بنا دیا، اور یہی غلطی ہے۔ دل کا سکون تب آتا ہے جب انسان کہتا ہے، یا اللہ جو دیا وہ بھی تیرا، جو نہیں دیا وہ بھی تیری حکمت۔ یہ جملہ دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب خود سے ایک سوال پوچھیں، جب آپ سوشل میڈیا بند کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکون یا بے چینی؟ اگر بے چینی ہے تو سمجھ لیجئے کمپیرزن نے دل میں جگہ بنا لی ہے، مگر فکر نہ کریں، یہ زہر نکالا جا سکتا ہے، دل کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، شکر کو واپس لایا جا سکتا ہے، اور سکون کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آگے اب ہم اس دل کی گہرائی میں جائیں گے جہاں کمپیرزن کی جڑ ہے، اور وہ جذبات جنہیں ہم چھپا لیتے ہیں۔ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ موضوع صرف ایک ویڈیو نہیں، آپ کے دل کی کہانی ہے۔ لیکن اب ہم اس مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں بات صرف سوشل میڈیا کی نہیں رہے گی، بات آپ کے اندر کے اس خلا کی ہوگی جسے آپ شاید خود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور یاد کریں وہ لمحہ جب آپ نے کسی کی خوشی دیکھی اور بغیر کسی وجہ کے آپ کے دل میں چبھنے سا احساس آیا۔ آپ نے فوراً خود کو سمجھایا، نہیں میں حسد نہیں کر رہا، مگر دل جانتا تھا کچھ تو ٹوٹا ہے اندر۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کمپیرزن جذباتی زخم بن جاتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف پیسے، خوبصورتی یا کامیابی سے حسد ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں توجہ سے حسد ہوتا ہے، ہمیں اہمیت سے حسد ہوتا ہے، ہمیں اس بات سے حسد ہوتا ہے کہ کسی کو وہ ریکگنیشن مل رہی ہے جو ہمیں نہیں ملی۔ سوشل میڈیا نے ایک نئی بیماری پیدا کی ہے، ویلیڈیشن ایڈکشن۔ ہر پوسٹ کے بعد دل انتظار کرتا ہے، کتنے لائکس آئے، کتنے کامنٹس آئے، کس نے دیکھا، کس نے اگنور کیا۔ اور اگر رسپانس کم ہو تو دل کہتا ہے شاید میں اہم نہیں، شاید میں اچھا نہیں، شاید میں کسی قابل نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی قدر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ قدر اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، دل کا سکون اللہ دیتا ہے۔ جب انسان لوگوں کی نظر میں جینا شروع کر دیتا ہے تو وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ لوگوں کی نظر بدلتی رہتی ہے۔ آج وہ آپ کی تعریف کریں گے، کل وہ کسی اور کی کریں گے۔ آج وہ آپ کی پوسٹ کو لائک کریں گے، کل وہ اگنور کر دیں گے۔ اگر آپ کی خوشی لوگوں کے ری ایکشن پر ڈیپینڈ کرے گی تو آپ کی خوشی کبھی مستقل نہیں ہوگی۔ دل کا سکون اس وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے مجھے لوگوں کی نہیں، اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے۔ یہ جملہ آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا جہاد ہے، کیونکہ کمپیرزن صرف دنیاوی چیزوں تک محدود نہیں رہا، یہ دین میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ کوئی زیادہ عبادت کرتا دکھائی دے تو ہم خود کو کم سمجھنے لگتے ہیں، کوئی زیادہ علم والا ہو تو ہم خود کو پیچھے سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہر ایک کا راستہ الگ رکھا ہے۔ کبھی سوچا، اللہ کو یکسانیت نہیں چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے۔ کمپیرزن ہمیں اپنی یونیکنیس بھلا دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ میں کچھ خاص نہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ کی نرمی، آپ کی خاموش دعا، آپ کی چھوٹی سی نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو، مگر کیونکہ وہ وائرل نہیں ہوئی اس لیے آپ اسے اہم نہیں سمجھتے۔ یہی سوشل میڈیا کا فریب ہے۔ وہ صرف وہ چیز دکھاتا ہے جو دکھائی دے، اور اللہ وہ دیکھتا ہے جو چھپی ہو۔ یاد رکھیں، جو چیز اللہ کے لیے کی جائے اسے لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آج سوشل میڈیا مکمل طور پر بند ہو جائے تو کیا آپ کی زندگی میں سکون بڑھے گا یا کمی آئے گی؟ ذرا ایمانداری سے سوچیں۔ اگر سکون بڑھے گا تو مطلب ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ کے دل پر قبضہ کر لیا تھا، اور اگر کمی آئے گی تو مطلب ہے آپ کی خوشی کا ذریعہ وہی تھا۔ دونوں صورتوں میں ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کا سکون کسی ایپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک اہم بات، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کی اصلاح کا سفر ہے، تو خود سے وعدہ کریں کہ آپ اس سفر کو مکمل کریں گے۔ یہاں میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل کمپیریزن کے زہر سے آزاد ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ شکر محسوس کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کریں مگر اس کے غلام نہ بنیں، تو اس سفر کو جاری رکھیں۔
اب ہم صرف جذبات کی بات نہیں کریں گے، ہم عملی قدم اٹھائیں گے۔ ہم سیکھیں گے کس طرح دل کو کمپیریزن سے پاک کیا جائے، کس طرح شکر کو مضبوط کیا جائے، کس طرح سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، نہ کہ وہ ہمیں کنٹرول کرے۔ مگر اس سے پہلے ایک آخری بات دل میں بٹھا لیں، آپ کی قدر لائک سے طے نہیں ہوتی، آپ کی اہمیت کامنٹ سے نہیں بڑھتی، آپ کی عزت فالوورز سے نہیں بنتی۔ آپ کی اصل پہچان یہ ہے کہ اللہ آپ کو جانتا ہے، اور جب خالق آپ کو جانتا ہے تو مخلوق کی نظر کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ کمپیریزن ایک خاموش آگ ہے، یہ شور نہیں کرتی مگر اندر سے جلاتی رہتی ہے۔ مگر خوشخبری یہ ہے، دل اگر سچا ارادہ کر لے تو یہ آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں عملی تبدیلی کے لیے؟ اب تک ہم نے درد کو پہچانا، اب علاج شروع کرتے ہیں، کیونکہ صرف یہ جان لینا کہ سوشل میڈیا کمپیریزن پیدا کرتا ہے کافی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اس کمپیریزن کو اپنے دل سے نکال سکیں۔ یاد رکھیں، مسئلہ ایپ نہیں، مسئلہ کنٹرول کا ہے۔ یا تو آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں گے یا وہ آپ کو۔ آج ہم بات کریں گے عملی قدموں کی، ایسے قدم جو آپ آج سے ابھی سے شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم، نیت کی اصلاح۔ ہر بار جب آپ سوشل میڈیا کھولیں، خود سے سوال کریں، میں کیوں کھول رہا ہوں؟ وقت گزارنے کے لیے، کسی کو دیکھنے کے لیے، یا واقعی کسی مفید چیز کے لیے؟ اگر نیت واضح نہیں ہوگی تو استعمال بھی بے مقصد ہوگا۔ جو چیز نیت کے بغیر ہو وہ اکثر نقصان میں بدل جاتی ہے۔ اسلام میں ہر عمل نیت سے جڑا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو سیکھنے، خیر پھیلانے یا رابطے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے موازنہ، دکھاوا یا فضول وقت گزاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بوجھ بن جائے گا۔ دوسرا عملی قدم، ڈیجیٹل حد مقرر کریں۔ آپ روزانہ کتنے گھنٹے اسکرین پر ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چیک کیا؟ آج ایک فیصلہ کریں، روز کا مخصوص وقت مقرر کریں، مثلاً صرف 30 منٹ یا 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور خاص طور پر سونے سے پہلے موبائل بند کریں۔ رات کا آخری منظر اسکرین نہیں، سجدہ ہونا چاہیے۔ جب آپ سونے سے پہلے کمپیریزن دیکھتے ہیں تو وہ خیالات نیند میں بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سونے سے پہلے ذکر کریں، دعا کریں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تیسرا عملی قدم، انفالو وائزلی۔ ہر وہ اکاؤنٹ جو آپ کے دل میں حسد، اداسی یا بے چینی پیدا کرتا ہے، اسے فالو کرنا ضروری نہیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں کہ آپ اپنی مینٹل پیس کو پروٹیکٹ کریں۔ ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے دور کرے اسے کم کرنا حکمت ہے۔ آپ ان پیجز کو فالو کریں جو علم دیں، مثبت سوچ دیں، دین کی یاد دیں۔ یاد رکھیں، آپ کی فیڈ آپ کی روح کی خوراک ہے۔ اگر خوراک گندگی ہوگی تو دل بیمار ہوگا۔ چوتھا عملی قدم، شکر کی عادت۔ کمپیریزن کا سب سے بڑا علاج شکر ہے۔ ہر روز 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً آج میں صحت مند ہوں، آج میرے پاس کھانا ہے، آج میرے پاس گھر ہے، آج میرے پاس ایمان ہے۔ جو شخص شکر لکھتا ہے وہ حسد سے بچ جاتا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ لیکن اگر ہم مسلسل دوسروں کی نعمتیں گنیں گے تو اپنی نعمتیں کم ہونے لگیں گی۔ پانچواں عملی قدم، خاموش نیکیاں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں ہر چیز شیئر کرنے کا عادی بنا دیا ہے، مگر کچھ نیکیاں صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ کوئی صدقہ، کوئی تہجد، کوئی آنسو، کوئی دعا، کسی کو نہ بتائیں۔ جو نیکی صرف اللہ جانتا ہو وہ دل میں عجیب سکون پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہاں کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے، وہاں صرف آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ چھٹا عملی قدم، اپنی حقیقت کو قبول کریں۔ ہر انسان کی زندگی الگ ہے، آپ کا وقت الگ ہے، آپ کی آزمائش الگ ہے، آپ کی رفتار الگ ہے۔ اگر کوئی 25 سال میں کامیاب ہو گیا تو ضروری نہیں آپ بھی اس عمر میں ہوں۔ اللہ کی گھڑی انسان کی گھڑی سے مختلف ہوتی ہے۔ کمپیریزن ہمیں جلد بازی میں ڈال دیتا ہے، اور جلد بازی اکثر غلط فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ صبر اختیار کریں، جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ ساتواں عملی قدم، اگر دل میں حسد آئے تو فوراً سجدے میں جائیں، اللہ سے کہیں، یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، یا اللہ مجھے شکر سکھا دے، یا اللہ مجھے دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہونا سکھا دے۔ حسد دل کا زخم ہے اور سجدہ اس کا مرہم۔ آٹھواں عملی قدم، اپنی کامیابی کی تعریف بدلیں۔
سوشل میڈیا کی کامیابی، لائک، فالوورز، ویوز، اسلام کی کامیابی، تقوی، اخلاص، صبر۔ آپ کس تعریف کو مانتے ہیں؟ اگر آپ کی کامیابی کی تعریف دنیاوی ہوگی تو کمپیریزن کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کی کامیابی کی تعریف یہ ہو جائے کہ آج میں نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، آج میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، آج میں نے اللہ کو یاد کیا، تو آپ پہلے ہی کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی دل کا سکون ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ ایک اہم سچ، آپ سوشل میڈیا چھوڑے بغیر بھی سکون حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دل کی تربیت ضروری ہے۔ یہ جنگ باہر نہیں اندر ہے، اور یاد رکھیں کمپیریزن تب ختم ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے۔ راضی رہنا کمزوری نہیں، ایمان کی طاقت۔ اب ہم اس سفر کو ایک مضبوط انجام تک لے جائیں گے، ایک ایسا انجام جو آپ کو اندر سے ہلکا کر دے، اور ایک ایسا انعام جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ہم اس سفر کے آخری موڑ پر کھڑے ہیں، لیکن اصل تبدیلی اب شروع ہوگی۔ آپ نے درد پہچانا، آپ نے وجہ سمجھی، آپ نے عملی قدم سیکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کمپیریزن کا زہر صرف معلومات سے نہیں نکلتا، یہ ارادے سے نکلتا ہے۔ آج میں آپ سے ایک آخری منظر شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تصور کریں، قیامت کا دن ہے، لوگ جمع ہیں، کسی کے پاس فالوورز کی لسٹ نہیں ہوگی، کسی کے پاس لائکس کا ریکارڈ نہیں ہوگا، کسی کی پاپولیرٹی کام نہیں آئے گی۔ وہاں صرف اعمال ہوں گے، نیتیں ہوں گی، دل کی کیفیت ہوگی۔ وہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو کیسا پایا۔ یہ سوچ دل کو ہلا دیتی ہے۔ ہم نے کتنی توانائی لوگوں کو امپریس کرنے میں لگا دی، اور کتنی کم اللہ کو راضی کرنے میں۔ کمپیریزن ہمیں دنیا کی دوڑ میں لگا دیتا ہے، لیکن آخرت کی دوڑ الگ ہے۔ وہاں کامیابی یہ نہیں کہ آپ سب سے آگے تھے، بلکہ یہ ہے کہ آپ سچے تھے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے آخرت میں ایسا انعام دیتا ہے جو کسی کمپیریزن سے باہر ہے۔ سوچیں، جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی۔ وہاں دل مکمل سکون میں ہوگا، اور اللہ فرمائے گا، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا۔ اصل ریوارڈ یہ ہے۔ سوشل میڈیا کا ریوارڈ عارضی ہے، جنت کا ریوارڈ ہمیشہ کا ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بدلتا ہے، آخرت میں انجام ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس ریوارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں۔ اگر آج آپ کمپیریزن چھوڑ دیں، اگر آج آپ شکر کو اپنا لیں، اگر آج آپ لوگوں کے بجائے اللہ کی نظر کو اہم بنا لیں، تو آپ کے دل میں کیسا سکون آئے گا۔ وہ سکون جسے کوئی لائک کم نہیں کر سکتا، وہ سکون جسے کوئی کامنٹ خراب نہیں کر سکتا، وہ سکون جو صرف اللہ کی رضا سے آتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کم نہیں ہیں، آپ پیچھے نہیں ہیں، آپ ناکام نہیں ہیں۔ آپ کی ایک الگ کہانی ہے، اور اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ کمپیریزن آپ کو کسی اور بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو وہی دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اصل میں ہیں۔ یہ دنیا امتحان ہے، اور امتحان میں سب کے سوال مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی آزمائش ملی ہے تو کسی کو صحت کی آزمائش ملی ہے۔ اگر کسی کو شہرت ملی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا رہا ہو۔ ہم صرف ظاہری منظر دیکھتے ہیں، اللہ پوری کہانی جانتا ہے۔ اور جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب غلط نہیں کرتا، تو کمپیریزن کی جڑ ہل جاتی ہے۔ آج اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے یہ بات سمجھیں کہ آپ اپنی قدر لوگوں کی نظر سے نہیں ناپیں گے، آپ اپنی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کریں گے، مگر اس کے غلام نہیں بنیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کریں گے، کیونکہ دل کا سکون وہاں ہے جہاں رضا ہے، اور رضا وہاں ہے جہاں ایمان ہے۔ لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب ہم ایک جذباتی آخری پیغام کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل کریں گے، ایک ایسا پیغام جو آپ کے دل میں دیر تک رہے گا، اور شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں رہی، یہ آپ کے دل کا سفر بن چکا ہے۔ شاید آپ نے یہ سب خاموشی سے سنا، شاید آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ لمحے جب آپ نے اسکرین بند کی اور آنکھیں نم تھی،
اللہ جانتا ہے وہ سوال جو آپ نے کسی سے نہیں پوچھا مگر دل میں رکھا۔ اللہ جانتا ہے وہ حسد جس پر آپ نے خود کو ڈانٹا اور وہ شکر جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی امید ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کمپیریزن کا زہر عام ہے لیکن اس کا علاج بھی عام ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ آج اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے ایک گہری بات کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کی زندگی کوئی ریس نہیں ہے، آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، آپ کسی کے خلاف مقابلے میں نہیں ہیں۔ آپ اپنے رب کے ساتھ ایک ذاتی سفر میں ہیں، اور اس سفر میں سب سے اہم چیز یہ نہیں کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو کیسے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے، اگر آپ گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، اگر آپ دوسروں کی خوشی پر خوش ہونا سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں، آپ زندہ دل ہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا تیز ہے، وہ شور سے بھری ہے، وہ دکھاوے سے بھری ہے، مگر سکون خاموشی میں ملتا ہے، سکون سجدے میں ملتا ہے، سکون الحمدللہ میں ملتا ہے۔ دل کا سکون اس وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے یا اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ یہ جملہ دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کمپیریزن چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ایک دن میں مکمل ختم نہیں ہوگا، یہ ایک عمل ہے، ایک تربیت ہے، ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ لیکن ہر بار جب آپ حسد محسوس کریں، ہر بار جب آپ خود کو کم سمجھیں، ہر بار جب آپ سوشل میڈیا دیکھ کر بے چین ہوں، تو خود سے کہیں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ دل کو سہارا دیتا ہے۔ اب ایک آخری سوال، اگر اس ویڈیو کی ایک بھی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر آپ کو لگا کہ آپ کو سمجھا گیا، اگر آپ کو لگا کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ مرہم ہے، تو اس سفر کو یہیں مت ختم کریں۔ دل کی اصلاح ایک مسلسل عمل ہے اور ہم سب اس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے موضوعات آئیں جو دل کو جھنجھوڑیں، ایمان کو مضبوط کریں اور سوشل میڈیا کے شور میں سکون کی آواز بنیں، تو اس مشن کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ صرف کانٹینٹ نہیں، یہ دلوں کی اصلاح کا سفر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کمپیریزن کے زہر سے آزاد ہو تو اس پیغام کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ یاد رکھیں، لائکس ختم ہو جاتے ہیں، ٹرینڈز بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، مگر اللہ کا تعلق باقی رہتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اسے دنیا کے مقابلے کمزور نہیں کر سکتے۔ آپ خاص ہیں، آپ کافی ہیں، آپ کی کہانی اہم ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے اندر شکر پیدا کرے اور کمپیریزن کے ہر زہر کو ایمان کی طاقت سے نکال دے۔